الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى الشان من حملة القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو معجزے دے کر بھیجا. معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والی چیز کو. وہ جو مخاطب کو لاجواب کر دے اور بات اس کی سمجھ میں آ جائے کلیئرٹی کے ساتھ، پھر بے شک انکار کر دے، وہ ہے معجزہ. پیغمبروں کے معجزے موقع و محل کے مطابق ایز پر دیر ریکوائرمنٹ ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق کہ ان کو بات واضح کرنے کے لیے کیا چیز دکھائی جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا، ید بیضا عطا فرمایا گیا. حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی عطا کی گئی، اور یہ ان کی قوم کے سرداروں کے مطالبے پر دکھائی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں معجزہ تھا، اس کے بعد اس کی حیثیت تبرک کی تھی، معجزے کی نہیں. ایک سکینے تابوت سکینت کہا جاتا ہے بنی اسرائیل کے ہاں، ایک صندوق ہے جس میں تورات کی تختیاں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، اور دوسرے تبرکات ہیں حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. یہ وہی تابوت ہے کہ جو حضرت طالوت کے گھر آیا تھا نشانی کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کمانڈر مقرر کیے گئے ہیں جنگ کے لیے. یہودیوں کا خیال یہ ہے کہ وہ تابوت سکینت مسجد اقصیٰ کے بنیادوں کے نیچے دفن ہے، اور وہ مسجد اقصیٰ کے نیچے بیچوں بیچ تہ خانے کھود چکے ہوئے ہیں اس کو ڈھونڈتے ہوئے، لیکن ابھی تک انہیں نہیں ملا. لیکن اسی تلاش میں انہوں نے ایک دن مسجد اقصیٰ گرانی ہے. بابری مسجد وہ ایک فیلر تھا جو انہیں چھوڑا مسلمانوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، اور اب انہوں نے کسی بہانے سے کوئی پاگل جو ہے وہ آئے گا، سو کالڈ پاگل، اور وہ کوئی دھماکہ کرے گا اور مسجد اقصیٰ مسمار ہوگی، یا کوئی اور بہانہ وہ بنائیں گے، لیکن انہیں مسجد اقصیٰ گرانی ہے. اور وہاں پر انہیں تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا ہے. یہ تھرڈ ٹیمپل کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیکل تعمیر کر رہے تھے، کہ جس کے دوران ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ یوں لاٹھی کا سہارا لیے کھڑے تھے اور جنات جو ہیں وہ تعمیر کر رہے تھے. یہ ہیکل 2 مرتبہ اس میں مسمار ہو چکا ہے، اور اب اس کے جگہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ تھرڈ ٹیمپل تعمیر کریں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ تھرڈ ٹیمپل ہم تعمیر کریں گے تو سیکنڈ کمنگ آف جیزس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری ہوگی. اس ٹیمپل میں لا کر وہ پتھر لا کر نصب کریں گے جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی، اور پھر بنی اسرائیل کے بادشاہوں کی تاج پوشی ہوتی رہی. 2 دفعہ جب یہ ٹیمپل مسمار ہوا ہے، پہلے نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں اور پھر رومن بادشاہ ٹائٹس کے ہاتھوں. وہاں سے وہ پتھر جو ہے وہ اٹھا کے لے گئے تھے. اب وہ پتھر جو ہے وہ وہاں سے ہوتا ہوتا آئرلینڈ پہنچا، اور اب وہ لندن میں جو
اس کو کیا کہتے ہیں، ایبے ان کا بڑا چرچ ہے لندن کا، شاہی خاندان کا چرچ، وہ اس کے اندر نسب ہے. اور برطانیہ کا جو بھی بادشاہ یا ملکہ ہوتی ہے اس کی تاج پوشی اسی پتھر پر بٹھا کے ہوتی ہے. تو وہاں سے جب وہ تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہوگا تو وہاں سے وہ پتھر اٹھا کر اس ٹیمپل پہ جا کے نصب کریں گے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے دوبارہ تو اسی پتھر پر بٹھا کر وہ تخت جو ہے اس پر ان کی تاج پوشی ہوگی. یہ ذہن میں رہیے گا کہ یہ تینوں جو آسمانی مذاہب کے ماننے والی قومیں ہیں، مسلمان، یہودی اور عیسائی، یہ تینوں حضرت مسیح کی آمد کے منتظر ہیں، اس لیے کہ تورات میں اس کا ذکر ہے، اور قرآن مجید میں بھی ہم ذکر پڑھ چکے ہیں کہ قرب قیامت کے قریب وہ اللہ تعالیٰ کی قیامت کی نشانی بن کر آئیں گے. اس کا مطلب ہے ان کا آنا ہے. اور احادیث واضح جو ہیں، بہت واضح احادیث ہیں، جہاں تک کہ اس کو امت نے اپنے عقائد میں شامل کیا، اہل سنت کے عقائد میں شامل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ پیدا ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی، اور ان کا دوبارہ زمین پر تشریف لانا. لیکن اس ایکسپلینیشن میں فرق ہے کہ عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ معاذ اللہ سولی چڑھے اور پھر دفن ہوئے، تیسرے دن ان کی قبر پھٹی اور اس میں سے وہ زندہ ہو کر نکلے، 2-3 افراد سے ملے اور پھر رفع آسمانی ہو گیا، آسمان پر تشریف لے گئے. ہمارے نزدیک نہ وہ قتل ہوئے نہ وہ سولی چڑھے، بلکہ ایک کنفیوژن پیدا کیا گیا، اور انجیل برنماس کے مطابق وہی شخص جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی تھی، ان کے حواریوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی جیسی بنا دی اور اسی کو پکڑ کر انہیں سولی چڑھایا. جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی باغ کے ایک کونے میں کمرہ تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے، اور وہیں سے اس کی چھت پھٹی اور زندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر اٹھا لیے گئے. اب جو ان کی واپسی ہے، ہمارے نزدیک بھی ان کی واپسی ہے اور عیسائیوں کے نزدیک بھی انہی کی واپسی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی واپسی، ود دا اونلی ڈفرینس کہ ہمارے نزدیک وہ فوت نہیں ہوئے، قتل نہیں ہوئے، سولی نہیں چڑھے. عیسائیوں کے نزدیک چڑھ گئے، دوبارہ زندہ ہو گئے. اب سٹیٹس جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان مشترک ہے. یہودی بھی مسیح کے منتظر ہیں، یعنی عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذاتی نام ہے، انگلش میں اسی کو جیزس جو ہے وہ کہتے ہیں. مسیح کے معنی ہے نجات دہندہ. ہمارے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری جو ہے وہ نوع انسانی کے لیے نجات دہندہ ہوگی. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے اصفہان، ایران کے اندر ایک شہر ہے اصفہان، تو ایران کی پوری ایک قومی اسمبلی کی کانسٹیچوئنسی ہے یہودیوں کی. ہمیشہ ان کا ایک MNA جو ہے یہودی جو ہے وہاں پر ہوتا ہے. تو احادیث کے مطابق اصفہان میں ایک شخص پیدا ہوگا جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا. دجل کہتے ہیں فریب کو، دھوکے کو. دجال انتہائی دھوکے باز، ہمیشہ دھوکہ دینے والا. المسیح الدجال 2 نمبر مسیح، دھوکے باز مسیح، ٹھیک ہے جی، فریبی مسیح. تو وہ شخص ہوگا جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ یہودی لیڈر ہوگا، اور اس کی قیادت میں جب یہودی مسلمانوں کے خلاف ایکسالٹ کریں گے تو وہ کافی کامیابیاں حاصل کریں گے. اور کل جو میں نے آپ کو سنایا تھا انٹرویو ہینری کسنگر کا، یعنی ان کا وہ برین ہے یہودیوں کا، اور وہ امریکہ کا سیکریٹری آف اسٹیٹ یعنی وزیر خارجہ رہا ہوا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم 6 ملک جو ہیں وہ گلف کے وہ ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب وہ سین جو ہے وہ تیار ہے. وہ حدیث آپ دیکھیں، فتن کی حدیث کہلاتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کی تفصیل اس میں بتائی ہوئی ہے. ادھر سے وہ جھوٹا مسیح آئے گا، اور یہ جو تشویش بڑی جینوئن تشویش ہے ہر مسلمان کی کہ مسلمان متحد نہیں ہوتے، یہ ایک نہیں ہوتے. ان کے آپس کے اختلافات، مذہبی اختلافات، سیاسی اختلافات، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ شاید مسلمانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہونے دے رہے. تو وہ بھی ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے.
کہ کوئی اگر ایک شخص جو ہے وہ چاہے کہ اختلافات ختم ہو جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ختم نہیں ہونے. صرف کچھ لوگوں کی ایک خواہش ہوگی جنہوں نے کام نہیں کرنا، وہ یہی کہتے رہے گے کہ مسلمان ایک کیوں نہیں ہوتے. لیکن جن لوگوں نے کام کرنا ہے دین کا، وہ اللہ کے فضل و کرم سے کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اور وہ کیفیت ہوگی کہ اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا. یعنی پاکستان کی حد تک ہی لے لیں، یہاں کوئی ایک ایسا لیڈر جو ہے وہ پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو اہل حدیثوں کے لیے، بریلویوں کے لیے، دیوبندیوں کے لیے، یہاں تک کہ سنیوں اور شیعوں کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے. تو ایسا ہی ایک لیڈر جو ہے وہ ابھرے گا کہ حتیم میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور لوگ انہیں پہچانیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ آپ امت کی قیادت سنبھالیں. وہ معذرت کریں گے اور وہاں سے غائب ہو جائیں گے اور چپکے سے مدینہ منورہ چلے جائیں گے اور کئی سال تک وہاں گزاریں گے. اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہے کہ مسلمان نے کچھ عرصے کے بعد اس کا جی چاہنا ہے کہ میں حج کروں یا عمرہ کروں. اس کے بعد پھر وہ طواف کر رہے ہوں گے تو پھر وہ پہچانے جائیں گے، لوگ ان سے درخواست کریں گے کہ آپ امت کی قیادت سنبھالیں. وہ معذرت کریں گے تو پھر جو امت کے لیڈرز ہیں، علماء ہیں، وہ ان سے کہیں گے کہ پھر اگر امت کو کوئی نقصان پہنچا جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے تو پھر اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. تو پھر وہ لوگوں کی بیعت قبول کریں گے. یہ حضرت مہدی ہوں گے. ان کی قیادت میں جب مسلمان لڑیں گے تو پھر بھرپور مقابلہ کریں گے. پہلے کچھ فتوحات ہوں گی، اس کے بعد پھر ایک سیٹ بیک پہنچے گا اور وہ پھر کنٹین ہو جائیں گے شام کے اندر جا کر، اور ایک دن وہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسلح پر پہنچ جائیں گے. اقامت ہو چکی ہوگی کہ دمشقی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے. حضرت مہدی ان سے درخواست کریں گے کہ یا عیسی ابن مریم صلی بنا، آپ ہمیں نماز پڑھائیے. تو وہ کہیں گے امامکم منکم، تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، میں تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے آیا ہوں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزانہ شخصیت بنایا ہے، ان کی پیدائش معجزانہ ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، پھر پیدا ہوتے ہی ماں کی گود سے وہ بولے ہیں، پھر بڑے ہو کر انہوں نے ہر قسم کا معجزہ دکھایا ہے. نابینا کو بینا کیا ہے، کوڑی کو، لیپروٹک پیشنٹ کو تندرست کیا ہے، کھڑے ہوئے آدمی کو بتایا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، اور قبرستان میں جا کے قبر کے سرانے کھڑے ہو کے کہا ہے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے مردہ. تو اس سے بڑے معجزے نہیں ہو سکتے، معجزات کے وہ بادشاہ تھے. اب ان کی وہی معجزانہ حیثیت معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس وقت جو دنیا میں ایکسپلائٹ کرنے والے گروہ ہیں، خاص طور پر ان کا انکار کرنے والے، ان کے خلاف ججمنٹ چونکہ ڈیو ہے، تو پھر احادیث میں آتا ہے کہ جدھر حضرت عیسیٰ نظر دوڑائیں گے ان کے دشمن پگھلتے چلے جائیں گے، اور پھر یوں اس زمین کو وہ اللہ تعالیٰ کے باغیوں سے پاک کریں گے. بات میں کر رہا تھا معجزے کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا، ان کے ہاتھ میں معجزہ تھا، لیکن آپ کے بعد وہ تبرک ہے، مل بھی جائے اگر اس سے بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ کی بنیادوں میں سے تو تبرک ہوگا. اس کو یہودی جو ہے وہ 10 دفعہ بھی زمین پہ پھینکیں گے تو وہ صاف نہیں بنے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی سارے انبیاء ایک خاص قوم کی طرف یا کسی خاص شخص کی طرف ایک خاص مدت تک کے لیے بھیجے گئے، اس کے بعد ان کی رسالت نہیں تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری نوع انسانی کے لیے اور قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری نوع انسانی کے لیے، پورے گلوب کے لیے اور قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا، لہذا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جو قیامت تک زندہ رہے گا. کون سا سن جا رہا ہے جی؟ سن ہجری جی 1440 جا رہا ہے. تو یوں سمجھیے کہ 1450 سال ہو گئے ہیں قرآن مجید کو نازل ہوئے، ٹھیک، لیکن ابھی تک یہ زندہ ہے اور اپنی معجزانہ شان کے ساتھ زندہ ہے. کوئی دنیا کی اور کتاب ہے
جس کو پڑھنے کے لیے پورا 1 مہینہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ لوگ جو ہیں اس مسجد میں اور فیصل آباد میں کئی اور مقامات پر اور پاکستان میں سینکڑوں مقامات پر، ہزاروں مقامات پر لوگ جو ہیں اس کی تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی معجزانہ حیثیت ہے جو کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تھے اور ویسے ہی وہاں پر کوئی بات ہونے کا جی ایسے ہی ہو تو چاند کے ٹکڑے کر دو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلی پھیری اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی رسالت کی دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا. جب بھی آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں وٹس دا پروف، تو آپ نے ہمیشہ ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا. اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں بہت سی برکات ظاہر ہوئی ہیں. تھوڑا سا کھانا تھا، بہت سے کھانے والے تھے، آپ نے کہا بھی جی سب کو کھلا دو، تو سرو کرنا شروع کیا گیا اور ساروں نے کھا لیا، پھر بھی بچ گیا. سفر ہجرت کے دوران ایک خاتون تھی، وہ جب سفر میں جا رہے تھے تو بھوک لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر کو. ایک بڑی موٹی سی خاتون، ام معبد اس کا نام ہے، حدیث میں بڑا خوبصورت اس نے جو ڈسکرپشن کر چھوڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے کہا جی آج 2 مہمان آئے تھے، اور جو تصویر کشی ہے وہ پڑھنے والی ہے ام معبد نے. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ کچھ دودھ مل جائے گا پینے کے لیے، تمہاری بکری، تمہارے پاس بکری ہے تو کچھ دودھ ہمیں دے دو پینے کے لیے، ہمیں بھوک لگی ہے. تو اس نے کہا کہ جی یہ بکری کھڑی ہے تو دودھ دو لو، اس کو دے دے تو پی لینا. جیسے ہوتا ہے نا کہ دودھ تو دیتی نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر دودھ دونا شروع کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، حضرت ابوبکر نے پیا، ام معبد کو بھی دیا پینے کے لیے، اور اس سے کہا کہ اور برتن لاؤ. گھر کے سارے برتن بھر گئے لیکن بکری کا دودھ ختم نہیں ہو. یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کی برکات ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معجزے کے طور پر پیش نہیں کیا. یہ ساری میں نے آپ کو جو تمہید باندھی ہے وہ اس لیے باندھی ہے کہ اس سورت کا نام ہے سورت قمر، اور اس کی ابتدا میں شق قمر کا واقعہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعۃ وانشق القمر. قیامت قریب آ گئی، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو وہ پرانا چلا آنے والا جادو ہے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا. اور انہوں نے جھٹلا دیا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. اور اپنی خواہشات کی پیروی کی. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. اور ہر معاملہ اپنے انجام کو پہنچ کر رہنے والا ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. اور یقیناً آ چکی ہیں آپ کے پاس پچھلی قوموں کی ایسی خبریں جن میں ڈانٹ ڈپٹ عبرت کا کافی سامان ہے. حکمت بالغۃ فما تغنی النذر. ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو پورا کرے مگر کچھ فائدہ نہ دیا. ان تمام تنبیہات نے، وارننگز نے. فتول عنہ. اے نبی آپ ان سے رخ پھیر لیں. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر. جس دن پکارے گا ایک پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف. خشعن ابصارہم. اس وقت سہمی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں. یخرجون من الاجداث. قبروں سے نکلیں گے. کانہم جراد منتشر. جیسے وہ منتشر ٹڈیاں ہوں. بڑوں کو تو یاد ہے کہ جب یہ ہارویسٹرز اور یہ تھریشرز نہیں آئے تھے اور وہ سارا کام جو ہے کٹائی کا اور پھر گہائی کا وہ ہاتھوں سے کیا جاتا تھا، تو غول کے خول ٹڈیوں کے آیا کرتے تھے. یعنی کوئی ہزاروں کے حساب سے ٹڈیوں کا ایک پورا کا پورا ایجڑ جو ہے وہ اڑتے ہوئے جو ہے وہ گزر جاتا تھا اوپر اور پھر ادھر سے ادھر چلا جاتا تھا. تو اس سے تعبیر کیا ہے کہ کانہم جراد منتشر، جیسے منتشر ٹڈیاں ہوں. مہطعین الی الداعی. دوڑے جا رہے ہوں گے وہ سب پکارنے والے کی طرف. یقول الکافرون ھذا یوم عسر. کافر کہیں گے یہ تو بڑا کٹھن دن ہے. کذبت قوم قبلہم قوم نوح. جھٹلا چکی ان سے پہلے قوم نوح. فکذبوا عبدنا. تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا. وقالوا مجنون وازدجر. اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے اور اسے جھڑک دیا ہمارے بندے کو.
فدعا ربہ، تو پھر ہمارے بندے نوح نے بھی اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب فانتصر، ربا مجھ پر یہ غالب ہو گئے ہیں، تو بدلہ لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو ہم نے کھول دیے دہانے آسمان کے موسلا دھار بارش کے لیے، وفجرنا الارض عیونا، اور جاری کر دیے زمین سے چشمے، فالتقى الماء على امر قد قدر، سو آ ملا پانی ہر طرف سے جو بھی مقدر ہو چکا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے، وحملناه على ذات الواح ودسر، اور سوار کیا ہم نے نوح کو اس کشتی پر جو تختوں اور کیلوں والی تھی، تجری بأعیننا، ہماری نگرانی میں چل رہی تھی، جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ تھا اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ اللہ کا پیغمبر کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی غیرت ہوتا ہے، اللہ کا رسول، تو جب اللہ تعالیٰ کے رسول پر دست درازی کی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور یقیناً باقی چھوڑا ہم نے اس کو ایک نشانی کے طور پر، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا تھا، سو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، میری وارننگز۔ یہ اس صورت کا ترتیب کا بند ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فِي الذِّكْرِ، للذکر، اور ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اب قوم عاد، کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، تو قوم عاد نے بھی جھٹلایا، فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری وارننگز۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، یقیناً ہم نے ان پر ایک طوفانی ہوا بھیجی، فی یوم نحس مستمر، ایک ایسے منحوس دن کہ جس کی نحوست نہ ختم ہونے والی تھی، تنزع الناس، جو اکھاڑ پھینک رہی تھی لوگوں کو، کانہم اعجاز نخل منقعر، ایسے جیسے کھجور کے سوکھے ہوئے تنے ہوں، اکھڑے ہوئے۔ فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا تھا میرا عذاب اور میری وارننگز۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے بہت آسان بنایا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یہ آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، شاید آپ کو یاد بھی ہو چکی ہوگی۔ کذبت ثمود بالنذر، اب قوم سمود کی باری آئی، قوم سمود نے بھی وارننگز کو جھٹلایا۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال مسعور، اور کہنے لگے کیا ایک ہمارے جیسا، ہمیں میں سے ایک آدمی، ہم اس کی پیروی کریں؟ ہاں، اگر ایسا کریں گے تو یقیناً ہم بہک جائیں گے اور ہماری مت ماری جائے گی۔ اُلقی الذکر علیہ من بیننا، کیا نصیحت ہم سب میں سے صرف ایک آدمی پر اتری؟ بل ہوا کذاب اشر، نہیں بلکہ وہ پرلے درجے کا جھوٹا اور شیخی خو رہا ہے۔ سیعلمون غدن، اب جواب دیا جا رہا ہے، سیعلمون غدن، انہیں کل ہی پتہ چل جائے گا، منزل کذاب الاشر، کون انتہائی جھوٹا اور شیخی خورا ہے۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، بلا شبہ ہم بھیج رہے ہیں اونٹنی کو آزمائش بنا کر ان کے لیے، فرتقبہم واصطبر، تو انتظار کر اے نبی تو بھی، اے صالح تو بھی، واصطبر، اور صبر کر، ونبئہم، اور ان پر واضح کر دے، ان الماء قسمۃ بینہم، کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہو گیا ہے۔ یعنی اب وہ ظاہر ہے کہ اونٹنی تو نہیں تھی نا، اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی، وہ چرنے پہ آتی تھی تو کھیت کے کھیت چر جاتی تھی اور کوئی ہریاول باقی نہیں چھوڑتی تھی، اور پینے پہ آتی تھی تو گھاٹ کے گھاٹ خشک کر دیتی تھی۔ اب بڑے پریشان ہوئے کہ ہم کس مصیبت کو انوائٹ کر بیٹھے ہیں خود، تو آئے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس، اس کو صالح کی اونٹنی کہتے تھے، کہ بھئی یہ تمہاری اونٹنی نے بڑا تنگ کیا ہوا ہمیں، تو دن طے کر لو کہ ایک دن تمہاری اونٹنی پانی پیے گی تو اگلے دن ہمارے جانور پانی پئیں گے۔ میں کہا ٹھیک ہے، ایک دن تمہاری اونٹنی چرے گی، دوسرے دن ہمارے چریں گے، اب وہ کچھ چھوڑے گی تو اگلے دن کھائیں گے نا۔ کل شرب محتضر، اور ہر ایک کو اپنی باری پہ حاضر ہونا ہوگا۔ فنادوا صاحبہم، جب بہت زیادہ، کیونکہ پنجابی چھتے پہ گئے، فنادوا صاحبہم، آخر کار انہوں نے پکارا اپنے ایک ساتھی کو، فتعاطی فعقر،
تو اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا، یعنی سارے ڈرتے تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے واضح کیا تھا دیکھنا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، بچ کے رہنا، اس کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ عذاب آ جائے گا۔ اب وہ ڈرتے تھے کہ اگر اس کو کچھ کہا تو عذاب نہ آ جائے، تو ایک سردار جو بہت زیادہ باغی سردار تھا وہ کہنا لے آؤ میں نے دیو تلوار، اونٹنی آ رہی تھی اس نے آگے اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ، بس جب اس کی ٹانگیں کاٹنی تھیں تو پھر عذاب ڈیو ہو گیا، اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ فنادوا صاحبہم فتعاطی فعقر فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری وارننگ۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، ہم نے بھیجا ان پر ایک زبردست دھماکہ، فکانوا کحشیم المحتضر، تو وہ کچلی ہوئی باڑ کے چورے کی مانند ہو گئے۔ یہ جیسے ہوتا ہے نا دیمک لگ جاتی ہے نا تو بھربری ہو جاتی ہے، اور ایک باڑ ہوتی ہے، ایک تو عام یہ گارڈینیا وغیرہ کی باڑ ہوتی ہے نا یہ ذرا اسٹرانگ ہوتی ہے، تو ایک باڑ ہوتی ہے بڑی ہلکی سی، اور جب سیزن آف ہوتا ہے تو بالکل بھربری ہو جاتی ہے، یعنی اس کا خشک ٹہنیاں نہیں باقی رہتی، اس سے تعبیر کیا ہے، یعنی فصاحت و بلاغت کی بھی انتہا ہے۔ تو وہ ایسے ہو گئے جیسے کچلی ہوئی باڑ کا چورا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور یقیناً ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، قوم لوط نے بھی اللہ تعالیٰ کی وارننگز کو جھٹلایا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، ہم نے ان پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، نجیناہم بسحر، ان کو ہم نے رات کے آخری پہر سحری کے وقت نجات دی، نعمتا من عندنا، اپنے خاص فضل سے، کذالک نجزی من شکر، تو یوں ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ہر شکر گزار کو۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، یقیناً ڈرایا تھا انہیں لوط نے ہماری پکڑ سے، فَتَمَارَوْا، لیکن انہوں نے شک کیا، بِالنُّذُرِ، ہماری وارننگز میں، وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، بلا شبہ انہوں نے روکنے کی کوشش کی لوط کو، عن ضیفہ، اپنے مہمانوں کی حفاظت سے، فَطَمَسْنَا أَعْیُنَهُمْ، تو ہم نے ان کو اندھا کر دیا، فَذُوقُوا عَذَابِی وَنُذُرِ، تو چکھو میرے عذاب اور میری وارننگز کا مزہ۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُکْرَةً عذاب مستقر، اور یقیناً آلیا ان کو صبح سویرے ایک ایسے عذاب نے جو ٹلنے والا نہیں تھا۔ فَذُوقُوا عَذَابِی وَنُذُرِ، تو چکھو مزہ میرے عذاب اور میری وارننگز کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب وہ جو میں نے سورۃ قاف سے پہلے تعارف کرایا تھا نا، نوٹ کر رہے ہیں آپ، یعنی بالکل بدل گیا انداز، یعنی ایک بار بار جیسے بحث و تمیز ہو رہی ہے، ادھر کی پھر ادھر کی پھر ادھر کی پھر ادھر کی، اس کی بات پھر جواب، اس کے سوال پھر جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث، اس کا جواب، اور سارے پیغمبروں کا اسی طرح سے کر کے وہ بیان کر دیا گیا۔ آخر میں وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، یقیناً آئی تھی آل فرعون کے پاس بھی بہت سی وارننگز، کذبوا بآیاتنا کلھا، اور انہوں نے بھی ہماری سب کی سب آیات کو جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِیزٍ مُقْتَدِرٍ، تو پکڑ لیا ہم نے انہیں جیسے پکڑتا ہے کوئی زبردست قوت والا۔ یہ اقتدار سے اسم فاعل ہے، مقتدر، پوری طرح قابض۔ اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کافر بہتر ہیں ان سے جن کا ذکر کیا گیا ہے؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے، کوئی گارنٹی ہے، کوئی امیونٹی تمہیں حاصل ہے آسمانی کتابوں میں؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، خود اپنا بچاؤ کر لیں گے۔ سیہزم الجمع، ان قریب شکست دے دی جائے گی اس جتھے کو۔ ویولون الدبر، اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، واہ، نہیں، قیامت کی گھڑی ہی ان سے نبٹنے کا اصل وقت ہے، ان کے وعدے کا وقت ہے، ان سے نبٹنے کا وقت ہے۔ والساعۃ ادھیٰ وامر، مرن کہتے ہیں کڑوے کو، عربی کا محاورہ ہے الحق مرن، سچ کڑوا ہوتا ہے، تو اس کا بھی سپرلیٹو ہے امر۔ وساعۃ ادھیٰ و امر،
اور قیامت بڑی آفت ہے اور تلخ تر ہے. ان المجرمین فی ظلال وسعر، یقیناً مجرم بہک گئے ہیں اور ان کی مت ماری گئی ہے. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن یہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں اپنے منہ کے بل. فذوقوا مس سقر، تو ان سے کہا جائے گا چکھو مزہ جہنم کی لپٹ کا. انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز پیدا کی ہے ایک اندازے کے مطابق. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور نہیں ہوتا ہمارا حکم مگر یکدم جیسے پلک کا جھپکنا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ ہم ہلاک کر چکے ہیں تم میں سے بہت سے گروہوں کو. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہم نے ہر چیز اعمال ناموں میں درج کر دی ہے. كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. ان المتقین فی جنات و نہر، یقیناً متقی باغوں اور نہروں میں ہوں گے، دریاؤں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچی عزت کی جگہ بڑے صاحب اقتدار بادشاہ کے قریب. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ.